اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لنڈی کوتل میں شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش گاہ آمد ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے شہید کیپٹن عباس خان کے والد اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین اور مشیران سے بھی ملاقات کی۔ قبائلی عمائدین اور مشیران کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان، کہا شہید کیپٹن عباس کے نقش قدم پر چلیں گے، وطن کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کو مستقل دشمن بنا کر رکھنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ یہ اعتراف کسی پاکستانی تجزیہ کار کا نہیں بلکہ بھارتی رکن پارلیمنٹ اور سینئر سیاستدان ششی تھرور کا ہے۔ ششی تھرور نے انڈین ایکسپریس میں اپنے کالم میں بی جے پی کی جارحانہ اور تصادمی پالیسی کو غلط، غیر مؤثر اور خطرناک قرار دے دیا۔ بی جے پی کا وہ بیانیہ جس میں امن کو شکست اور جنگ کو طاقت سمجھا جاتا رہا، اب خود بھارت کے اندر سخت سوالات کی زد میں ہے۔ بی جے پی کی تصادم کی سیاست خطے کو غیر محفوظ بنا رہی ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق، ناظم الاعلیٰ مولانا محمد حنیف جلندری اور دیگر نے اسلام آباد امام بارگاہ میں خودکش حملے کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ کہا بے گناہ لوگوں کی جان لینے اور خون بہانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس میں دہشت گردی کرنے والے انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ ایسے خون ریز حملے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مترادف ہیں۔ خودکش حملے میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تہران اور واشنگٹن کے جوہری مذاکرات کی پہلی بیٹھک کو اچھی اور مثبت شروعات قرار دے دیا ہے۔ عمانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا، مسقط میں ملاقات میں دونوں فریقوں کے موقف سنے گئے، مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ آئندہ مرحلے کے لیے مذاکراتی ٹیمیں اپنے اپنے اعلیٰ حکام سے مشورہ کریں گی۔ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی نے کہا، فریقین مناسب وقت پر دوبارہ ملاقات کریں گے، نتائج پر تہران اور واشنگٹن میں غور کیا جائے گا۔ مسقط میں امریکی اور ایرانی وفد نے عمانی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ امریکی وفد کی قیادت اسٹیو وٹکوف جبکہ ایرانی وفد کی قیادت عباس اراغچی نے کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں بم دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے یکجہتی پر ترک قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے دہشت گردی سے نمٹنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کا دہشت گردی سے نمٹنے، شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ اور دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں۔